نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 20ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 20ویں پارے کا آغاز سورہ نمل سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے کے شروع میں اپنی بہت سی قدرتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا ہو اور آسمان سے پانی کو برسانے والا ہو، جس کے ذریعے طرح طرح کے باغات اگتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا، زمین کو سکون دیا اور زمین کے اندر دریاؤں کو جاری کیا اور اس کے اندر میہوں کو ٹھونکا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اور وہ کون نے والا ہو؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ایسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں سمندروں اور خشکیوں کے اندر تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو اور ایسی ہواؤں کو چلانے والا ہو جن کے اندر بشارت اور خوشخبری موجود ہوتی ہے انسانوں کے لیے بھی اور زمینوں کے لیے بھی؟ اور وہ کون ہے جو اثر نو تخلیق کو جاری کرنے والا ہو؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان میں سے رزق کو عطا فرمانے والا ہو؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ تو ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے پاس عقل سلیم موجود ہو، انسان کے پاس غور و فکر کی صلاحیت موجود ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی غیب جاننے والا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نہ یہ بات عقلی طور پہ ثابت ہے اور نہ یہ بات نقلی طور پہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیوب ہمسہ کا علم ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ آپ بائبل کا مطالعہ کر لیں، تحریف ہو چکی ہے لیکن بائبل کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ قیامت کی گھڑیوں کا علم نہ تو سیدنا عیسیٰ کے پاس ہے نہ روح القدس کے پاس ہے۔ قیامت کی گھڑیوں کا علم فقط مالک کائنات کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان کل کیا کرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو ہے کون سی زمین پہ مرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ رحم مادر میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور انسان جو اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو بتلایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں لیکن ان غیب کی خبروں کی آمد سے قبل وہ ان معاملات سے آگاہ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو بتلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی وحی کی آمد کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو جاننے کے قابل ہوئے۔ اللہ نے جہاں پر قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ سیدنا خضر کے واقعے کو بیان کیا ہے، وہاں واقعے کے اندر ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ ایک چڑیا تھی جو اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی جب کشتی جو تھی دریا کے پار جا رہی تھی، تو اس موقع پہ یہ مکالمہ ہوا دونوں بزرگ انبیاء کے درمیان کہ اللہ نے آپ کو بھی علم دیا ہے، ہمیں بھی علم دیا ہے، لیکن ہمارا علم اتنا ہی ہے کہ چڑیا اگر چونچ بھر کے پانی لے جس طرح پانی کا قطرہ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا علم علم الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ بنی اسرائیل کا جن جن معاملوں میں اختلاف ہے قرآن مجید ان کے بارے میں بڑی کھل کے باتوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سابقہ اقوام کے حقائق اور موجودہ دور کے یہودیوں کے معاملات اس کے بارے میں جتنی تفاصیل موجود ہیں اگر ان کے پر غور کیا جائے تو بنی اسرائیل کا چال چلن، ان کی اسلام دشمنی، ان کے دیگر معاملات بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا اور اس کے ایک ایسے پہلو کا ذکر کیا کہ پہاڑ زمین کے اوپر اس وقت جمے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی گھڑیوں کے اندر نیکوکاروں کو امن دے گا اور جو ذلیل و خوار جو برائی کرنے والے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قیامت کی ساعتوں میں ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بالکل آغاز سے لے کر انتہا تک بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، فرعون، حامان اور ان کا جو لشکر جتھا تھا اس نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور لوگوں کے اوپر بڑا ظلم ڈھا رہے تھے۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ زمین کے اوپر جو مستضعفین ہیں اور زمین کے اوپر جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو زمین کے اوپر بحال کیا جائے اور ان کو زمین کے اوپر غلبہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فرعون ظالم جو تھا اس راستے کے اوپر چلا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن یہ کام جو تھا وہ ہر سال نہیں کرتا تھا، ایک سال وہ ذبح کرتا تھا، ایک سال وہ چھوڑتا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر، نجومیوں نے اس کو کہا تھا، کاہنوں نے اس کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں کیسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کو ڈبو دے گا، تو وہ ایک سال بچوں کو ذبح کرتا، ایک سال چھوڑ دیتا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، سیدنا ہارون کی ولادت اس سال ہوئی جس دن فرعون بچوں کو چھوڑ رہا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس برس ہوئی جس برس فرعون کا یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا ہو تو اللہ تعالیٰ ان اوقات کے اندر ان جگہوں کے اوپر ہی بندوں کو بچا لیتا ہے جن جگہوں کے اوپر خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، فرعون جو ہے، ظالم جو ہے، وہ تو جناب بچوں کو ذبح کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو میرے بچے کا کیا بنے گا۔ عمومی اعتبار سے تو وہی اللہ تعالیٰ کی انبیاء پہ آئی، لیکن بعض مقدس ہستیاں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بغیر بھی وحی کا نزول فرمایا۔ ان میں سے ایک ہستی جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں۔ یہاں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بڑی ہی نیک سیرت اور بڑی ہی پرہیزگار عورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کر وحی کا نزول فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے کہا آپ اسے دودھ پلائیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے بارے میں کسی قسم کا خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خطرہ ہو تو اس کو جھولے میں ڈال کے پانی کے اندر ڈال دیجئے گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو آپ کے پاس واپس پلٹاؤں گا اور اس کو رسولوں میں شامل کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، جب فرعون کے ہر کارے ارد و گرد سے خبریں سننے کے بعد چھان بین کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو ان کی والدہ جو ان کے گھر کے پیچھے دریا تھا اس کے اندر اپنے بچے کو پنگھوڑے میں رکھ کے جو ہے ڈال دیتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ولادت اس سال ہوئی جس سال بندے ذبح ہونے تھے، اور پنگھوڑے کے اندر دریا کی لہروں کے اندر بچے کو کرنا جو بالکل نوزائیدہ ہو، اس کے اندر بھی بظاہر بہت بڑا خطرہ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پنگھوڑا ٹریول کرتا کرتا اس سمت میں گیا جہاں پہ بنی اسرائیل کے گھر ایک طرف تھے، دریا کے دوسرے پار جو تھے وہ فرعون کا محل تھا۔ اب آہستہ آہستہ پنگھوڑا چلتا ہوا فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ فرعون کے ہرکارے جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی چھان بین کرنے کے بعد کسی بچے کو نہیں پاتے، لیکن بچہ پنگھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ سید آسیہ نے پنگھوڑے کے اندر ایک بڑے خوبصورت بچے کو آتے ہوئے دیکھا تو الفاظ کہے قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا، مجھے امید ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ جو کتب تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کو سیدہ آسیہ کے ساتھ بیوی ہونے کے ناطے بڑا پیار تھا، اس نے سیدہ آسیہ کے اس مطالبے کو قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کا ارادہ کر لیا، حالانکہ وہ اس بات کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں نے کسی بچے کو نہیں چھوڑنا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چونکہ بڑی پریشان تھی، انہیں اپنی ایک بیٹی کو اس بات کا حکم دیا کہ پنگھوڑے کا تعاقب کرتے کرتے وہاں پہ جانا جہاں موسیٰ کا پنگھوڑا جا رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھی، ان کی جو بہن تھی، وہ ان کے پنگھوڑے کا تعاقب کرتے کرتے جب فرعون کے محل کے پاس پہنچی تو طبعی اعتبار سے یہ واقعہ بڑا عجیب تھا کہ میرے بھائی کا پنگھوڑا خود اپنے قاتل کے پاس چل کے جا رہا ہے، بات تو بڑی عجیب تھی۔ لیکن جب وہاں پر پہنچی تو عجیب منظر دیکھا۔ فرعون نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ دایا جو ہے محل کی جو ہے ان کو آزمایا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کو مقرر کیا جا سکے۔ جس دایا کے پاس جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مانوس ہونے کے لیے تیار نہیں تھے،
یہاں تک کہ ان کی بہن آگے بڑھی، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ایسے گھر والوں سے آگاہ نہ کروں کہ جس گھر کی عورت بڑی ہی نیک اور شریف اور پرہیزگار ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ ضرور اس کی آگوش میں مانوس ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، جب جھولی میں آئے تو فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کی جھولی کا ان کو مانوس کر دیا، اور ان کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر اپنے بچے کی کفالت کے لیے وظیفے کو بھی اجرا کر دیا گیا۔ اب غور کیجئے کہاں قتل کی باتیں ہیں اور کہاں پر ان کو پالنے والی ان ہی کی ماں جو ہے ان کے لیے وظیفے کا اجرا بھی کر دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے فرعون کے محل میں ہو رہی ہے، سیدہ آسیہ جو ہے ان کے لیے اپنے بالکل بیٹے والا معاملہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ فرعون بھی آپ کے ساتھ بالکل مانوس ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس کے واپس پلٹے تھے تو اس نے الفاظ کہے تھے، الم نربک فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ موسیٰ میں نے بالکل تمہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا اور تم کئی برس ہمارے پاس رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت سے نواز دیا۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما و علما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا فرما دی اور علم بھی عطا فرما دیا، اور یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکوکار کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی قوت اعتمادی بہت بڑھ چکی تھی، اس لیے کہ آپ کی پرورش بادشاہ وقت کے محل میں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور نگہبانی کی وجہ سے، اور مادی اعتبار سے بھی سب سے بڑے گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعتمادی کو پیدا کیا ہوا تھا، اور طاقت بھی اتنی تھی آپ کے اندر، کسی کو ایک تھپڑ مارتے وہیں پہ جناب وہ بندہ گر جاتا تھا۔ ایک دن جناب آپ نکلتے ہیں باہر شہر کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں، فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے قبیلے کے ایک آدمی لڑ رہا ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّن أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقده موسى، جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں دیکھا لڑ رہے ہیں تو بنی اسرائیل کے بندے دعائی دی، موسیٰ کیا فائدہ اتنے بڑے جو ہے رابطوں کا اور پی آر کا، اگر فرعون کے قبیلے کا آدمی آپ کے ہوتے ہوئے جناب میرے ساتھ ظلم کر رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے جناب اس کو مکہ مارا، جب مکہ اس کو مارا تو وہیں وہ دم توڑ گیا، مر گیا وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس مرنے کا بڑا افسوس ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک اور دعا مانگی، ربی بما انعمت علی فلن نکون ظہیرا للمجرمین، اللہ تو نے میرے پہ بڑے انعامات کیے ہیں، میرے معاملات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تو چلا رہا ہے، اللہ ایک کام کرنا، مجھے کبھی مجرموں کا ساتھی نہ بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی۔ اب اگلے دن کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب نکلے شہر میں، دوبارہ ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوبارہ بنی اسرائیلی قوم کا جو ہے وہی آدمی جس کو کل چھڑایا تھا وہ ایک اور آدمی لڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ کس طرح کا معاملہ ہے، کل بھی یہ لڑا تھا آج بھی، لیکن اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس بندے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیا مجھے کل جس طرح آپ نے ایک بندہ قتل کیا کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ زمین کے اوپر جو ہے یہ معاملات مت کیجئے۔ اسی اسلام ایک آدمی دور سے بھاگتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا فرعون کے ہرکارے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، بہتری اسی بات میں ہے کہ آپ فوراً سے پہلے بستی سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ آپ وہاں سے چلتے چلتے مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچتے ہیں، اللہ نے آپ کا روح مدین کی طرف کر دیا تھا، آپ نے اللہ سے دعا مانگی عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بالکل سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ اسی اثنا میں جب آپ مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچے، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا مدین کے گھاٹ کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی کے نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دو جو ہیں با پردہ خواتین جو ہیں وہ بھی وہاں پر پانی نکالنے کے لیے موجود ہیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے پانی نکالنے میں ان کو تاخیر ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کے آگے بڑھے، جو طبی شفقت اور طبی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انبیاء علیہ السلام میں رکھی ہوتی ہے، اولیاء میں رکھی ہوتی ہے، اسی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کے لیے پانی نکالا، ڈول نکال کے ان کو پانی کا دیا، وہ وہاں کے پر جناب ڈول کو لے کے چلی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے درخت کے سائے کے نیچے جا کے دعا مانگنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو خیر تو نے جو ڈالنی ہے میں اس کا متوجہ طلبگار ہوں، مجھ فقیر کی جھولی میں خیر کو ڈال دیجئے۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام
مدین کے گھاٹ کے اوپر کسی کے ساتھ شناسہ نہیں تھے، اس اجنبی علاقے کے اندر کوئی آپ کا جاننے پہچاننے والا نہیں تھا. آپ نے جب پروردگار عالم سے دعا مانگی تو انہی خواتین میں سے خاتون چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی حیا کی چال اور کہا ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے بابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی اجرت دی جا سکے جو آپ نے ہمارے لیے پانی کو نکالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پر مفسرین نے اختلاف کیا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ مدین کے کوئی صاحب علم بزرگ تھے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ گمان اور خیال ہے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی ہستی ہے. حضرت شعیب کے ہونے کے قرائن اس لحاظ سے کبھی ہیں کہ حضرت شعیب کا تعلق بھی قوم مدین کے ساتھ تھا. اور دوسری بات یہ ہے قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا اس کے متصل بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آپس میں کشمکش کا ذکر آیا ہے. تو یہ قرائن جو ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی ہستی تھی. حضرات گرامی دوسری بات یہ ہے ان کا علم، ان کا جو ہے فہم اور ان کی حکمت اور ان کا معاملہ فہمی جو ہے وہ بھی اس بات میں دلالت کرتی ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ انتہائی برگزیدہ ہستی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو سارے معاملات بتلائے کہ بنی اسرائیل میں یہ لڑائی ہوئی اور وہاں پر میں نے ایک ساتھی کی حمایت کی جس کا یہ ایک بندہ جو ہے وہاں پہ قتل ہو گیا. تو اس موقع پر کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے ظالموں کی قوم سے محفوظ کر لیا ہے، اب تو ان سے کافی فاصلے کے اوپر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ہی یہ بات کہنے لگے کہ میں اپنی ایک بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اس کے لیے 8 سال حق مہر کے طور پر بکریوں کو چرانا ہوگا، اور اگر آپ 10 سال جو ہے کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے بندی آپ اگر 8 سال کی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کنٹریکٹ کے اوپر آمادہ و تیار ہو گئے. حق مہر کی ادائیگی کے لیے آپ نے وہاں بکریاں بھی چرائیں اور بڑی لمبی مدت کو آپ نے پورا کیا. جب مدت پوری ہوئی اب اپنی اہلیہ کو لے کے نکلے. آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اب حالات جو ہیں کافی بدل چکے ہوں گے اور جو ہے فرعون کے سارے گرد و پیش کے اندر یہ واقعہ جو وہاں پہ اس کے قتل کا ہوا تھا یہ قدیم ہو چکا ہوگا. اپنی اہلیہ کو لے کے نکلتے ہیں. اتفاق کی بات ہے موسم سرد تھا اور اس سرد موسم کے اندر باقاعدہ سردی کی کپ کپی کا بھی احساس تھا. راستے میں سفر کی صعوبت کی وجہ سے رات جب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بالکل کوہ طور کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ کو دور سے انگارہ نظر آیا. آپ نے اپنی اہلیہ کو مخاطب ہو کے کہا ٹھہرو میں تمہارے لیے کوئی آگ کا ٹکڑا لے کے آتا ہوں یا کوئی خبر لے کے آتا ہوں، اس کے نتیجے کے اندر اس معاملے کو جو سردی والا معاملہ ہے اس سے ہم بچاؤ کے قابل ہو جائیں گے. آپ جب اس انگارے کے پاس پہنچتے ہیں تو منظر ہی عجیب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کے اندر ایک درخت کی اوٹ سے خود سیدنا موسیٰ کے ساتھ کلام کیا اور یہ بات کہی ہے موسیٰ میں پروردگار عالم ہوں، میں اللہ عزیز حکیم ہوں. اور اس موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا مکالمہ ہوا عصا کے بارے میں اور اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ بات دی کہ اپنے عصا کو نیچے پھینکیں وہ اژدہا بن جائے گا اور اپنے ہاتھ کو بغل سے باہر نکال لیں، وہ جو ہے اللہ تبارک اس کو چمکتا ہوا جو ہے بالکل آپ کے لیے چمکدار کر دے گا. اس موقع پہ موسیٰ نے جو دعائیں مانگی ان کا ذکر جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ طٰہٰ کے باب میں کیا ہے، جن میں اہم دعا یہ تھی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے میرے پروردگار میرے معاملے کو آسان کر دے اور میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ جو ہیں میرے معاملے کو جو ہے میری بات کو سننے کے قابل ہو سکیں، میرے مدعے کو پہچاننے کے قابل ہو سکیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو اس موقع کے اوپر جو آخری حصہ ہے وجعل لی وزیرا من اہلی کہ اللہ میرے اہل خانہ میں سے میرا ایک ساتھی مقرر کر دے ہارون اخی جو میرا بھائی ہارون ہے. اس موقع پر اللہ نے ذرا اس دعا کو ایک اور پیرائے میں بیان کیا ہے. ظاہری بات ہے جب کوئی منظر بیان ہوتا ہے اس کی تفاصیل کو اللہ کسی ایک مقام پہ کچھ حصے کو بیان کرتا ہے، کسی دوسرے حصے کو دوسرے مقام پہ بیان فرما دیتے ہیں. تو اللہ نے اس مقام پہ حضرت موسیٰ کی دعا کو ذرا کھول کے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. اے میرے پروردگار عالم میرا بھائی ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے زیادہ بڑا خطیب ہے، اس کو بھی میرے ہمراہ روانہ کر دے. جب آپ اس کو میرے ساتھ روانہ کریں گے تو مجھے اس بات کی امید ہے وہ لوگ ہمیں جھٹلانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس کے بعد وہ معاملہ ہوا جادوگروں والا، اس کے اندر کو شکست ہوئی اور اس کے بعد اللہ کی کئی نشانیاں آئیں اور فرعون کو گھر کے آپ کر دیا گیا. اس کے بعد پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے توریت کی تختیوں کے ساتھ نوازا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات جو ان کو میں آپ حضرات کے پہلے گوش گزار کر چکا ہوں. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے اس سورت کے اندر جو ہے
قارون کی تباہی اور بربادی کا بھی ذکر کیا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا جس کو اللہ نے بڑی ویلتھ سے نوازا تھا. اتنی ویلتھ تھی اس کے پاس کہ باقاعدہ طور پہ اس کے خزانہ نہیں بلکہ خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہوتی تھی. اس کی بستی کے لوگ جو تھے اس کو یہ بات کہتے جو سمجھدار لوگ تھے, احسن کما احسن اللہ الیک, جس طرح اللہ نے تیرے پہ احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا کر. تو وہ اس بات کو قبول کرنے کا پر مادہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ نے میرے پہ احسان کیا ہے. کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے جو کچھ بھی کمایا اپنے زور بازو سے کمایا ہے. ایک دن اپنی بستی کا نکلا پوری اکڑ کے ساتھ, پورے فخر کے ساتھ, جس طرح کئی جو ہیں دولتیے جو ہوتے ہیں یا کئی جو بااثر سیاستدان ہوتے ہیں 25-30 گاڑیوں کو لے کے جب باہر نکلتے ہیں آتش بازیاں کرتے ہوئے, گولیاں چلاتے ہوئے, پٹاخے چلاتے ہوئے, اسی طرح یوں سمجھ لیں اس دور کے تقاضوں کے مطابق پورے لشکر کو لشکر کو لے کے ساتھ نکلا. تو ایسے عالم کے اندر جو دنیا دار تھے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. جو اہل علم تھے کہنے لگے کمال کا مطالبہ کرتے ہو, جو اللہ کی طرف ملنے والا ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے اس قارون کے مال سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار بندوں کو عطا کروائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ موقع جو تھا بالکل جو تھا کئی ڈسیسو مومنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل چیزوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو دنیا ہی کے اندر کئی اقوام اور افراد پہ مسلط کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ نے اس کو اس کے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا اور کوئی بندہ اس کو اللہ کے پکڑ سے بچانے والا نہیں تھا. اب ایسے عالم کے اندر وہی لوگ جو کل تک یہ بات کہہ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے, وہ اب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے قارون کے مال سے. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم نہ کرتا تو آج ہم بھی زمین میں دھنس چکے ہوتے. اللہ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آخرت کا گھر اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین کے اوپر اکڑ نہیں چاہتے, جو زمین میں لوگوں کو حقیر نہیں جانتے. اور اس صورت کے آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کلو شیء ہالک الا وجہہ, زمین کے اوپر جو چیز بھی ہے اس نے فنا کا جام پینا ہی پینا ہے, اس نے فنا کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے. باقی اگر کسی نے رہنا ہے تو پروردگار عالم کے چہرے اور اس کی ذات نے رہنا ہے. چنانچہ ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ موت جو ہے ہمارے اوپر بھی منڈلا رہی ہے. ہمیں کبھی بھی سرکشی, کبھی بھی گھمنڈ اور کبھی بھی جو ہے نافرمانی اور کبر کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو نعمت بھی آئے الحمدللہ کہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ نعمتوں کو زائل نہ فرما اور ہمیں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنا دے. اس کے بعد سورہ العنکبوت ہے جس کے فقط 2 اہم مضامین کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. پہلا مضمون یہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں, ان کی ضرور آزمائش کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ پہلے بھی لوگوں کو آزماتے رہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ آزمائشوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر چیک کرتے ہیں کہ سچا کون ہے ایمان کے دعوے, جھوٹا کون ہے ایمان کے دعوے میں. آپ نے دیکھا ہوگا بھٹیوں میں جو اینٹیں ہوتی ہیں نا انہیں پکایا جاتا ہے, جو ٹوٹ جاتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور جو پکی ہوتی ہے اسے چنائی میں اور بلڈنگوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح آزمائشیں جو انسانوں کو ٹٹولیں گی, جو اللہ کی طرف جھکے رہیں گے, اللہ کے تابع دار رہیں گے, اللہ کے ساتھ رجوع کرتے رہیں گے, وہ لوگ جنت کے حقدار بن جائیں گے. اور جو آزمائشوں میں ڈول جائیں گے, گھبرا جائیں گے اور اللہ کا راستہ چھوڑ کے شیطان اور اس کے ساتھیوں کے ہمنوا ہو جائیں گے, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا. حضرت رسول اللہ نے فتنہ دجال کا ذکر کیا تو دجال کے فتنے کے باب میں آپ نے یہ بات کہی کہ دجال اپنے ساتھ ایک چشمے کو لے کے جا رہا ہوگا اور ایک آگ کے الاؤ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوگا اور لوگوں کو دعوت دے گا میری جنت میں داخل ہو جاؤ, اور لوگوں کو دعوت دے گا جس نے سرکشی کی اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس کی آگ ہے وہ میٹھا پانی ہے اور جو اس کا چشمہ ہے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں. حضرات گرامی قدر, لوگ ظاہری طور کے اوپر اس چشمے کو اختیار کریں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے, اور جو لوگ اللہ کے خشیت کو اور اللہ کی طرف ملنے والے اجر پہ نظر رکھیں گے وہ اس کی آگ میں داخل ہو جائیں گے. اللہ ان کو جنت کے باغات میں داخل کر دے گا. حضرات گرامی کا تاریخ انسانی اس بات پہ شاہد ہے. سیدہ آسیہ نے ابتلاؤں کو برداشت کیا,
اصحاب الاخدود نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سیدنا بلال حبشی نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سیدہ زنیرہ نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سیدہ سمیہ نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سیدنا حسین ابن علی نے آزمائشوں کو برداشت کیا۔ حضرات گرامی قدر پوری تاریخ انسانیت اس بات پہ شاہد ہے، سیدنا احمد ابن حنبل نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سیدنا ابن تیمیہ نے آزمائشوں کو برداشت کیا، حضرت امام بخاری نے آزمائشوں کو برداشت کیا، سید اسماعیل شہید اور شاہ شہید نے آزمائشوں کو برداشت کیا، اور اسی طرح قلعہ لکشمن سنگھ کے چوک کے اندر علماء اسلام نے آزمائشوں کو برداشت کیا۔ آج بھی مختلف مقامات میں پاکستان کے علماء کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ آزمائش اور ابتلاؤں کا سلسلہ ہزاروں برس سے جاری ہے، یہ انبیاء کا چلن ہے، یہ صحابہ کرام کا چلن ہے، یہ اولیاء اعظام کا چلن ہے۔ جو بندہ آزمائشوں کو برداشت کرے گا انشاءاللہ وہ جنتی بن جائے گا، اور جو ان آزمائشوں کے پر روگردانی کرے گا جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے۔ مکڑی کا گھر جو ہوتا ہے دنیا میں سب سے بودا گھر اس کا ہوتا ہے، کوئی ہوا کا جھونکا ہے اڑ کے پرے گر جاتا ہے، کوئی جناب ٹھوکر لگے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو کلمہ طیبہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ماسالو کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال یوں دیتے ہیں جس طرح ایک درخت ہو جس کی جڑوں کو زمین کے اندر لگایا گیا ہو، اس کا تنا بھی بلند ہو اور اس کی شاخوں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بوتے گھروں کی بجائے شجرہ طیبہ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ان کو ہم سب کو اپنے دل میں جگہ دینے کی اور اپنے جو ہے زندگی کے اندر ان کے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیف رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ میری زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ دین دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا بنانیوں سے امکنار فرما، دنیا و آخرت ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما۔ اللہ دن کے روزوں رات کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما۔ اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ جتنے لوگ تیرے اداروں کی مدد